آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ نفرت، اناد اور گراؤ جلاؤ، اوئے توئے کا کلچر، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں مار دوں گا، یعنی وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. یعنی شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے میں کون سی سیاست ہے؟ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا اور آگ لگانا، اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پہ حملے کرنا، یہ ہمارا سیاسی کلچر نہیں رہا. ہمارے ہاں سیاست میں جتنی بھی تلخی رہی ہے، کسی موقع پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے گھروں پہ اور ہم ان کے گھروں پہ نہیں گئے. سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف بعض اوقات تند و تیز بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفک کلچر اس فتنے نے اس ملک کی سیاست میں جو ہے انجیکٹ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں پہ جائیں اور دوسروں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کریں آپ، اور جس کسی کو بھی آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے وہ آپ حملے کریں اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائیں. دفاعی تنصیبات اور حساس بلڈنگز کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیاسی ورکر ہو سکتا ہے کہ جو ایمبولنس سے مریضوں کو نکالے اور ایمبولنس کو جو ہے وہ آگ لگا دے، اسکولوں کو آگ لگا دے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہ ایک یعنی انٹیک، یعنی ایک ورثہ کے طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی پرانی بلڈنگ تھی جو کہ ایک ایسٹ تھی، اس کو آگ لگانا. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک مویشی منڈی تھی، اس مویشی منڈی کو پہلے لوٹنا اور لوٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ لگا دینا، جانوروں کو آگ لگا دینا. یہ میں اس فتنے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی سیاست تم نے جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے؟ اور پھر جب تم یہ سیاست جو ہے اس کو لے کے آ گئے ہو تو کیا پھر ان لوگوں کے جن کو تم نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مخالفین کے گھروں پہ حملے کرو، تو ان کے گھر جو ہے وہ خلا میں ہیں، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان کے بھی تو گھر یہی ہیں اور ان کے گھروں میں بھی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو پھر کس طرف جو ہے وہ تم قوم کو جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے؟ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ تھے، اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں پیش کر رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور یہ ویریفائیڈ ہیں. ان کو کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو میں اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ 9، 10 اور 11 مئی اس میں آئی سی ٹی ویسے تو میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے، آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب ہے، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس میں جو 3 آئی سی ٹی پنجاب اور کے پی کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں، 9 مئی کو آئی سی ٹی میں 12 جگہ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور ان پروٹیسٹ میں
600-650 سے 700 تک لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. پنجاب میں 221 جگہ پہ 9 مئی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا, اور تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار تک لوگ ٹوٹل پورے پنجاب میں 11-11.5 کروڑ کی آبادی ہے, اور اس میں سے یہ 15 سے 18 ہزار کا فگر ہے ٹوٹل. کے پی کے میں 126 مقام پہ, اور اس کی تعداد جو ہے وہ 19 سے 22 ہزار. 10 مئی کو جو ہے وہ آئی سی ٹی میں پہلے دن 12 تھے, پھر 11 مقام پہ. پنجاب میں 221 کے مقابلے میں کل 33 مقام پہ, اور کے پی کے میں 126 کے مقابلے میں 85 جگہ پہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے, اور فگر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 1900, 2200 اور 13,000 کے درمیان. کے پی کے میں 13,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کو آئی سی ٹی میں 4 جگہوں پہ 11 کے مقابلے میں, پنجاب میں 33 کے مقابلے میں 12 جگہوں پہ, اور کے پی کے میں 85 کے مقابلے میں 39 جگہوں پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوا. اور ان تینوں جگہوں پہ یعنی اسلام آباد, پورا پنجاب, پورا کے پی, ٹوٹل جو تعداد ہے وہ لوگوں کی یہ تقریباً جو ہے یہ وہی بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب. یعنی 515 اسلام آباد ہے, 801,000 جو ہے وہ پنجاب میں ہے, اور کوئی 5 سے 6 ہزار جو ہے یہ اسلام آباد کے پی کے میں ہے. یہ 11 مئی کا میں بتا رہا ہوں. یعنی 11 مئی کو 9 مئی کو پورے پاکستان میں اس میں سندھ بھی شامل ہے, بلوچستان بھی شامل ہے, اے جے کے بھی شامل ہے, جی بی بھی شامل ہے, پورے مقام پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار لوگ, یعنی 23 کروڑ لوگوں میں سے یہ 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے. اور یہ کوئی عوامی رد عمل تو نہیں تھا, لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے, فسادی تھے, جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا. ان کی لسٹیں بن رہی تھیں, ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا, ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا, ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے. اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہ وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے. ان کو گلیلیں, اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ, وہی اپنا ماڈل ہے. یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی جی بی میں ہے, وہی کراچی میں ہے, وہی اسلام آباد میں ہے. یعنی باقاعدہ وہ مخصوص گلیلیں جو ہے وہ بنائی گئیں, اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے. تو یہ تعداد جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے, 10 مئی کو 19,880 سے 22,730 تک ہے, اور 11 مئی کو یہ تعداد جو ہے 6,125 سے لے کے 6,910 تک ہے. یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے, پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ عوامی رد عمل کہ 23 کروڑ کی آبادی سے جو ہے یہ 11 مئی کو جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے
جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اظہار کیا. اور پروٹیسٹ کیا کیا؟ دکانوں کو لوٹا گیا, مویشی منڈی کو لوٹا گیا, ساتھ اسلحے کی دکان تھی اس کو لوٹ لیا گیا, کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے, وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی, کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے, ہر چیز, بیڈ شیٹ, جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی. اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے, اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے, وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے. ان کا نام ملک ریاض ہے, کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں, اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے. یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. وہ ان کے پیسے جو ہے وہ انلیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے. وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے, اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے, اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی. القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں, کوئی تیسرا نہیں ہے, اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی. تو اور ایک دمڑی, ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا, صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں, اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں. 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر, 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا, اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا, اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے, اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی, باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے, کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرین کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا, ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا, ان کو مینج کرنا, وہ جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے. حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں, اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس انارکی, اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو کیا. اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرین کیے, اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسج دیتا رہا, یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے اس جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا تھا, کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوا, اب کیوں نہیں یہ ہوا, کیوں نہیں وہ ہوا, بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس کی ایما پہ
جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوا، حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے، حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، جانوروں کو نظر آتش کیا گیا، حساس بلڈنگز پہ حملے کیے گئے، بینک لوٹے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا، قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا۔ اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا، اور اس کے بعد اسے اس کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ میں ان کو مہمان بنا کے رکھنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، وہاں پہ موجود سہولتوں کے متعلق جو ہے وہ مینج کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کی مرضی کے مہمان بھی جو ہے وہ ان کو بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر اگلے دن جو ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے، وہ دیکھ کے خوشی سے خوشی کا اظہار کرے، پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ وشز نیک خواہشات کا اظہار کرے، تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی یا ڈسٹرکٹ کورٹس کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے۔ وہ پھر کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا ہے، وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ صرف اپنی ضمانتیں مانگی ہیں کہ یہ مجھے ضمانتیں دے دیں، مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کہا جی مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کہتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں، ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ہے ان میں بھی بیل دے دیں، ان میں بھی بیل دے دی۔ تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد شرپسند فسادی جو ہے وہ تیار کیے، اور انہوں نے ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو، حساس املاک کو جو ہے وہ جلایا، لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے، اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے کنسیکوینسز ہیں۔ مستقبل میں پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اب ان کی جب تفصیل آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک کے اوپر کیا نوازشات ہوئی ہیں، ان کو 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں کیا کچھ دیا گیا، کہاں کہاں سے ان کو تنخواہیں دی گئی، کس کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان لسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو منظم کیا گیا اس شرپسندی کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا تو پوری قوم کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس طرح کی جو ہے یہ اس ملک میں سیاست کی آڑ میں جو ہے یہ دہشت گردی اور شرپسندوں کو جو ہے وہ منظم کیا گیا۔ اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو اس فتنے کی شناخت ہونی چاہیے، اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے قوم کو، اور قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا
تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو ہوا ہے لیکن اس فتنے نے اپنی شناخت کروا دی. یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اب قوم کو اس فتنے کو صحیح طور پہ جو ہے وہ شناخت اور اس کا ادراک جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ جو شرپسند اس نے مسلح کیے، ٹرینڈ کیے، انلسٹ کیے، گینگ بنائے. یہ ہر شہر میں گینگ ہے. یہ 8-8 10-10 لوگوں کا گینگ ہے باقاعدہ. جس طرح سے دہشت گردوں کی جو ہے وہ تشکیل ہوتی ہے، اس کے گینگ ہے یہ. ان گینگز کا حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے محاصرہ کرے گی. ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ بالکل بخشا نہیں جائے گا. کوئی رو رعایت نہیں ہوگی. انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے. ان بلڈنگز کے اوپر جہاں پہ یہ حملہ ہوئے ہیں وہاں پہ لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں ان کی شکلیں، ان کا پوری طرح سے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر کسی ایک بندے کو بھی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ تھرو ویڈیوز نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ ان کیسز میں جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا. اور جو لوگ جو یہ شرپسند یہ جو گینگسٹر ہیں جو شناخت ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا. ان شرپسندوں کا جو ہے وہ محاسبہ اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں حکومت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جاں فشانی سے اور پوری جو ہے وہ دیانتداری سے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پیش کرے گی اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی. اور یہ جو ان کا سرغنہ ہے، اس سرغنے کا جو ہے وہ جو رول بنتا ہے، جو کہ اس کا رول ہے، اس رول کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. لیکن قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھے اور اس جو ہے وہ فتنے کا جو ہے وہ ادراک بھی کرے اور اس کی جو ہے وہ شناخت بھی کرے. میں یہ ویڈیوز جو ہے یہ آپ کے اور آپ کے ذریعے سے عوام کے ملاحظے کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ذرا آپ پلے کر دیں تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. کور کمانڈر ساری دنیا کٹھی ہوئی کور کمانڈر ہاں شیپر والے پھر اتنے پہنچ گئی ہے. ہاں فائرنگ ہوئی ہے، پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے. کوئی 4-5 منٹ پھر سنا کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا 3 لوگوں کو گنے میں. جہاں بھی ہو یا تو جہاں تو ٹوٹ گئے تمام پی ٹی آئی کے ٹائگر کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے. آرمی ہاؤس کو ان کو گھراؤ کر کے انٹر کرنا ہے. ان کو باجوے کا گھر انٹر کرنا ہے. اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کا گھر چکلالہ میں، انہوں نے چکلالہ کو بھی بریچ کرنا ہے. یہ چکلالہ کے اندر گھسے، ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر جائیں، فیصل نصیر کے گھر جائیں، باجوے کے گھر جائیں، عاصم کے گھر جائیں. یہ 4 بندے جو ہے نا جی، اس کو نہیں چھوڑنا.
Into a vehicle by Pakistan Rangers and he was taken away to an undisclosed location. Pakistan Tehreek-e-Insaf workers are now on the streets of Lahore and of Islamabad. There is some ruckus outside the court in Islamabad. Before I get you more on the story, Shireen Mazari, former minister in Pakistan, former human rights minister in Pakistan, Shireen Mazari says this is the law of the jungle in Pakistan. Chaudhry Fawad Hussain, he's alleged that Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. جی بہزاد سلیمی صاحب سما سے. رانا صاحب میرا سوال دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ، لیکن عملاً آپ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ریاست کا ستون ہے اسی کے پاس اب مقننہ اور انتظامیہ کے بھی اختیارات ہیں، اور حکومت عملاً جو ہے اس کی عملداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے. گزشتہ روز آپ کے وفاقی کابینہ کے دو اجلاس ہوئے. ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کا کیا لاہے عمل ہے اس سارے سینیریو میں، جب آپ بالکل بے بس نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے عدالتی ریلیف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو گزشتہ روز کیا وفاقی کابینہ نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سمیت کن آپشنز پر غور کیا گیا اور کیا ان سے آپشنز اب آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ پی ٹی ایم کے فورم سے جو مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے، بطور وزیر داخلہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریڈ زونز میں تمام علاقوں کو حفاظت دیں، تو کیا آپ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے ریڈ زون میں اور سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی، پہلی بات آپ نے حکومت کے لاہے عمل سے متعلق بات کی ہے، اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی. جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا، تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی، اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج، یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزار یکجہتی بھی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ہوتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے، اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ، سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے. آصف بشیر چوہدری صاحب جیو سے ایک منٹ میں سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا یار. آصف بشیر چوہدری جیو سے. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہفتے سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کس کا تھا، اور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن مٹھی جو شرط پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا، جس طرح دیہی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی، جس طرح ملکی نقصان ہوا، اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں، جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں
हैं कि ये नुकसान हो गया, वो हालांकि हमने आपको टॉक शोज में हमेशा गिरते और बरसते देखा है, तो सर आप इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा या आप ही हमें आगे से दी है तो कल अदालत फिर स्टे दे देगी कि इनको आप नहीं अरेस्ट कर सकते? नहीं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये जिन लोगों ने जो जुर्म होता है तो उसका जो मुजरम या मुलजम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर जो है वो फिक्स की जाएगी। रही बात कि इसको गिरफ्तार करने की जो है वो फैसला किसका था, ये फैसला नैब का था। ये जो वारंट उसका है वो चेयरमैन नैब ने इशू किया है। जहाँ तक पुलिस का या रेंजर्स का मामला है, पुलिस और रेंजर्स जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉय होते हैं हाई कोर्ट की बिल्डिंग में उसकी हिफाजत के लिए। उनकी मदद जो है वो नैब ने जो है वो तलब की और वो वी वर बाउंड टू फैसिलिटेट देम, और उसके मुताबिक उन्होंने हेल्प आउट किया। फैसला उनका था, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। सुहेल राणा साहब बागबान टीवी से। राणा साहब, हम 94 से कवर कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, जनरल नसीरुल्लाह बाबर से लेकर राणा सनाउल्लाह साहब तक। आप और वो एक ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं और वो रहे हैं जो सख्त गीर और ऑनेस्ट थे, और आप हैं। लेकिन आप ये काइंडली बताएं कि आपने ये बताया है, एक पूरा शीट दी है कि 20 से 30 हज़ार अवाम ने एहतजाज किया, ये टेररिस्ट। तो 245 के तहत आपने फौज को बुलाया है, तो अगर 2000 या 200 लोग थे तो ये फौज को 245 के तहत आपने क्यों कॉल किया, पंजाब में भी और बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आपने वफाक में? नंबर जी, मैं अर्ज करता हूँ कि पहले मेरा ख्याल मैं इसका जवाब दे दूं। देखें, पहली बात तो ये है कि 245 के मुतल्लिक जो है वो थोड़ा सा अबहाम पाया जाता है लोगों में कि शायद फौज को बुलाया गया है कि फौज जो है वो आके सारा इंतज़ामों इंसराम जो है वो संभाले। ऐसा नहीं है। 245 जो है उसमें फौज जो है वो इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज आती है, और वो अंडर दी अथॉरिटी ऑफ जो है वो सिविल इंतज़ामिया जो है वो काम करती है। तो इसमें जिस तरह से रेंजर्स को तलब किया जाता है या रेंजर्स को बुलाया जाता है, उसी सेम पैटर्न पे जो है वो, क्योंकि पंजाब में आपके इल्म में है कि तकरीबन पिछले 1 माह से कच्चा के इलाके में जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू है, जो कच्चा के जो डाकू हैं उनके खिलाफ। लेकिन वो डाकू जो हैं, उन डाकुओं ने तो कभी ना कोई 60 अरब की डकैती की है, ना उन्होंने जो है वो मुकद्दस जो है वो जगहों के ऊपर उन्होंने कोई डाका या कोई हमला किया है। तो उनके पीछे जो है वो ऑपरेशन हो रहा है और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। वैसे मेरा ख्याल है कि उनको भी चाहिए कि वो भी आके जो है वो रिलीफ हासिल करें। उनको देख के भी बड़ी खुशी का इजहार किया जाएगा। तो इसलिए पंजाब के पास भी फोर्स की कमी थी और इसलिए उन्होंने मज़ीद रेंजर्स का जो है वो मुतालबा किया, जबकि रेंजर्स की फोर्स जो है वो इससे ज़्यादा और नहीं दी जा सकती थी। और इसी तरह से ICT में भी तो फौज को जो तलब किया गया है, दे हैव टू वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। असमा शौकत पब्लिक टीवी से। सर मुझे ये बताइएगा, सारी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने हो गए और अदालतों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नहीं, देखें, इसमें आमने सामने वाली बात आप देखें, कल जो है वो हाई कोर्ट से उन्होंने जो रिलीफ लिया, वैसे उसका अंदाज़ा तो हमें परसों ही था जब उनको वेलकम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कल जो हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने जिस तरह से 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ जो है वो एंगल से उनको जो है वो बेल दी, तो हमने उसे कहा कि भाई ठीक है, आपको अगर ये ब्लैंकेट रिलीफ मिल गया है तो आप आएँ, हम आपको जो है वो सिक्योरिटी भी हमारे ज़िम्मे है, तो हम आपको जो है वो बाहिफाजत जहाँ आप चाहते हैं जाना आपको पहुँचा देते हैं। तो इसलिए आमने सामने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन हमें ये अपना मौक़िफ़ तो सामने रखना है ना कि भाई ये हो रहा है,
The ultimate judge of all these things are people of Pakistan. پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام, آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, الٹیمیٹ ججمنٹ تو آپ کی ہونی ہے. اس میں جوڈیشری بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے, اس میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹی جو اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. الٹیمیٹ ججمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہے. تو اس لیے ہر کسی کو موقف اپنا جو ہے وہ سامنے رکھنے کی آزادی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی, اور اسی انداز سے جو ہے وہ جو ہمارا پارٹ یا رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں. صدیق انصر صاحب کا روزنامہ پروموشن میں جی کوئی بات نہیں, سب سارے دیں گے سوال. روزنامہ پروموشن اسلام آباد بکر سے صدیق انصر صاحب کو جو صبح میں الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے احکامات تھے جو پورے نہیں ہو رہے ہیں, سب کے یہ بتائیے گا اگر پرسوں سوموار کو اس حوالے سے توہین عدالت کے حوالے سے حکومت اور کیبنٹ پر توہین عدالت لگتی ہے, ان کو ریگارڈ کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں افراد پی ڈی ایم کے حکومت کے جو کارکن ہیں جو وہاں پر موجود ہوں گے, کیا وہاں ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسرا, کیا آپ وہ فیصلہ تسلیم کریں گے حکومت اگر توہین عدالت لگتی ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ اور ججوں کو پوری سیکورٹی دیں گے, آج رجسٹرار نے مقامی پولیس انتظامیہ کے سربراہان کو بلایا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے, جس پر جو رجسٹرار تھے انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. تو اس حوالے سے بتائیے. نہیں, مجھے میری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رجسٹرار صاحب نے مجھے بلایا ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فوراً پہنچیں اور جا کے ان کو بات سنیں اور ان کو پوری یقین دہانی کرائیں کہ احتجاج یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, کبھی اظہار یکجہتی کا احتجاج اور کبھی جو ہے وہ ادروائز پروٹیسٹ. تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے, آپ ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں. باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر 60 ارب کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ڈاکو اور ملک میں دہشت گردی کرنے اور سرکاری اور حساس املاک کو آگ لگانے والے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ویلکم ہو اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت ہو, یہ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لمحات ہوں گے. جس طرح سے یہ ویلکم کا تاریخی لمحہ ہو چکا ہے, اس طرح سے یہ بھی اگر ہو ہی جائے تو پھر بہتر ہے, اگر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ اور جو پیچھے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت نہیں اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن کی طرح کی پریس کانفرنس اپوزیشن والا لب و لہجہ آپ کا لگ رہا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جس طریقے سے آپ کی ڈیٹیل دی کہ انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے دی ہے, جس کو سننے کے بعد مجھ سمیت سبھی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہمارے ملک میں وبال آ گیا ہے, تو کیا آپ اپنی جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں اس طرح قائل نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی نے آپ کے بین لگانے کے مسئلے سے اتفاق نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کیونکہ ایسی پارٹی کو سوائے بین لگانے کی نہ حکومت عدلیہ اس معاملے پر متفق ہے, نہ اب تو یہ رہ گیا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. سارے حالات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نہیں, کوئی چیز بھی خطرے میں نہیں پڑ رہی اور کوئی وبال نہیں آیا. یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ویریفائی کریں, آپ اپنے رپورٹر سے ویریفائی کریں. ان فیکٹس اینڈ فگر میں اگر کوئی غلط ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وبال جو ہے یہ 11 مئی کو یہ وبال جو ہے ٹوٹل 6125 کا تھا, جس میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 500-550, کے پی کے میں جو ہے وہ 800-1000, اور کے پی کے میں 5 سے 6000, پنجاب میں 800 سے 1000, اور آئی سی ٹی میں 550 سے 650 تک. یہ ہے ٹوٹل وبال ان شر پسندوں کا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ اپوزیشن کا لہجہ کہیں یا اگریسو لہجہ کہیں, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا جو کیمرہ ہے, یہ آپ 23 کروڑ عوام کے آنکھیں ہیں اور کان ہیں.
آپ کے ذریعے سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے اگر وہ موقف آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے, یہ لوگوں کو یہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے, تو پھر یہ جھوٹ ہم کیسے پکڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس کو قومی تائید, جو وہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, نہیں یہ شرپسند اس کے ساتھ ہیں, یہ جتھے اس کے ساتھ ہیں, یہ شرپسند اور جتھے اس نے جو ہے وہ منظم کیے ہیں, اس نے پورا سال محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اگر اس جتھا بندی کا اگر جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہونے لگے گا, اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جانے لگے گا, تو پھر میرے بھائی اس کا ایک کانسیکوینس ہے, پھر لوگ سیاسی جماعتیں نہیں منظم کریں گے, پھر لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے, پھر یہ جتھے بنائیں گے. یہ جتھے بنانا تو بڑا آسان کام ہے اور بڑے تھوڑے سے نمبر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے, اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں, یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رہی بات کہ اس کے اوپر, اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا, اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بین لگانے کی پالیسی کو ہم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اگر ان کا رویہ اور طریقہ کار یہی رہا تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر ہمیں اس کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا. تو اب دیکھیں ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا اس طرف جو ہے وہ جانے کی بجائے یہ مخصوص مٹھی بھر جو شرپسند ہیں, یہ جو جتھے ہیں, ان جتھوں کو براڈ ٹو جسٹس لایا جائے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جی اس کے بعد آ جائیں آپ خود فرما رہے تھے کہ 3 دنوں میں صرف چند ہزار لوگ باہر نکلے. نہیں, یہ حقیقت ہے, اس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. اس بات کی طرف اگر یہ واقعی میں چند ہزار افراد تھے تو ان کو کنٹرول کرنا was it difficult for the government and the state organization and institutions. مطلب ان کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہر سڑک ہر شاہراہ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسونلز ڈپلائے تھے. So why was it difficult to control? نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں کنٹرول, ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول, یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, آپ 9 کو چھوڑ لیں, اس کے بعد 10 اور 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول, 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی جو ہیں وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے, اب ہر جگہ پہ پہلے سے پولیس, اب جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کو آگ لگائی جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگانے کا کوئی سیاسی جواز, کوئی سیاسی منطق کو بنتا ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ منڈی مویشیاں ہیں, اب جانوروں کو لوٹنا اور اس کے بعد مویشی منڈی کو آگ لگانا, اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہاں کی پولیس کے یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ مویشی منڈی کو بھی جو ہے وہ آگ لگائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی بھیج دیتے؟ تو اس وقت تو انہوں نے اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں, لیکن اس کے بعد جب ان کی سرکوبی اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز گئی ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں وہ 11 کا اور 9 کا جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. جی ہلو, کیس میں سب سے